کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیں میں سنت اعتکاف سے ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لیں تو زیادہ اچھا، ورنہ دل میں نیت کرتے ہی آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت نہ ہو زبان سے فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ افطاری سامنے آ گئی مسجد میں، آپ افطار مسجد میں کر نہیں سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی، اب کر سکیں گے۔ تاہم مناسب یہ ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بار بار درود شریف پڑھ لیں، اب افطار بلکہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا پیر صاحب کو گھر لے کے آ سکتے ہیں، اور جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں کیا وہ پیر صاحب سے ملاقات کر سکتی ہیں؟ اگر پیر صاحب اجنبی ہیں، ایک تو ہوتا نا کہ باپ پیر ہے یا بھائی پیر ہے تو اس سے نہ بہن کا پردہ نہ باپ سے بیٹی کا پردہ، پردے کا مسائل وہی ہیں جو عام لوگوں کے لیے وہ پیر صاحب کے لیے۔ تو اگر پیر صاحب محرم میں سے نہیں ہیں تو اب اگر وہ گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لا سکتے ہیں، لیکن خواتین جو ہیں وہ اپنے پردے میں ہی رہیں گی، وہ نہ سامنے بے پردہ آئیں گی، نہ ہاتھ چومیں گی، نہ سر پہ ہاتھ رکھوا سکیں گی، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ کوئی اگر پیر ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، گناہگار ہے، پھر ایسے کا مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے اگر وہ عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ کرنا ہے ان کے بس میں ہی نہیں، اللہ پاک نے معصوم کیا نبیوں کو، یعنی وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لیتے۔ تو پھر یہ کہ کوئی اور پیر کہ جو کہ مطلب گناہ سے معصوم بھی نہیں ہے،
وہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے اس کی ہاتھ میں ہاتھ دینے کی، نہ ہاتھ ملانے کی عورت سے، نہ ہاتھ عورت چوم سکتی ہے پیر صاحب کا۔ ہاں ایسا پیر صاحب ایسے ہیں کہ جو ایسے ضعیف ہیں جیسے جھریاں پڑ گئی ہیں اور بالکل کریہ المنظر اس کو بولتے ہیں، تو یعنی کہ صورت شکل بالکل یعنی کہ ایسی ہے کہ اس سے کسی قسم کی عورت کشش نہیں کھا سکتی، نہ خود اس کو کوئی عورت کی کشش ہے، ایسا ضعیف العمر، سمجھو 100 سال 125 سال، اس سے مثال دے رہا ہوں، تو ایسا ضعیف العمر پیر صاحب ہیں تو اس کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں۔ یا پھر ایسی بڑھیا کہ جس میں کوئی کشش اٹریکشن نہیں ہے، اور پیر صاحب کو بھی اس بڑھیا میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، تو پیر صاحب کی عمر اگرچہ وہ بڑھاپے کی نہیں ہے تو ایسی بڑھیا یہ جھریاں پڑی ہوئی بالکل جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کری المنظر، کہ جس سے کوئی اٹریکشن عورت مرد والا جو ہوتا ہے معاملہ وہ نہیں ہوتا، تو ایسی عورت پیر صاحب کا ہاتھ چوم سکتی ہے۔ تو یہ تو ایک مستثنی صورتیں تو ہوتی ہیں، یا بالکل بچہ بچی جو ہیں کہ جن میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتے بچی میں، ایسی چھوٹی بچی 4-5 سال کی، تو وہ بھی ہاتھ چومے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی ہے مطلب معاملہ گڑبڑ والا تو پھر ہاتھ پیر صاحب نہ چومنے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر سے کہیں دور ہے اور افطار کا وقت ہو جائے، اگر کچھ 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ ہو جائے افطار کرنے میں، تو اس روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ یعنی افطار میں جلدی کرنا چونکہ سنت ہے، تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ راستے میں کوئی چیز پاس بھی نہیں ہے اور 5-7 منٹ لیٹ ہو گئے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ روزہ تو ہو جائے گا، تاخیر مکروہ ہے، لیکن جب افطار کا یقین ہو جائے یہ غروب آفتاب کا، اس لیے شک شبے کے عالم میں کر رہے کہ شاید غروب ہو گیا ہوگا، کنفرم ہو جائے غروب ہو گیا ہے تو اب دیر نہ کرے۔ تو اس کے لیے افطار کے لیے وہ نیلے پیلے شربت کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنے پاس ہے ایسی کہ جو کھائی جا سکتی ہے، کوئی دانہ ہی ہے مطلب کسی اناج کا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ نگل لے گا تو افطار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزے کی حالت میں اگر جیسے جو بورنگ کا جو کھارا پانی ہوتا ہے اس سے وضو کرتے ہیں، کیا اس پہ روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ کھارے پانی سے، سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، روزے میں بھی کر سکتے ہیں۔ عبدالغفار اطاری کہوٹا سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو افطار سے قبل دعا قبولیت حکم ہے کہ افطار سے پہلے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو پھر جو افطاری کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں جیسے کھجور کھا لینے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا یہ اس دعا کے حکم میں آئے گا، یا جو ہم پہلے دعا کرتے ہیں تو جو عام رواج ہے کہ اکثر لوگ افطاری سے پہلے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں مطلقاً منع تو نہیں ہے نا دعا کرنا؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ افطار سے پہلے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، مدنی چینل پر تو سارا رمضان افطار سے پہلے دعا ہوتی ہے، مگر جو قبولیت کا وقت جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضیہ شریف میں اس کی تحقیق بیان کی ہے کہ افطار کر لے اس کے بعد دعا کرے، تو جیسے کھجور کھا لی یا پانی کا گھونٹ پی لیا اب دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی مریض کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے اس کو بار بار آکسیجن لینا پڑتا ہو، تو وہ روزے کی حالت میں بار بار آکسیجن ہر 2-3 گھنٹے بعد لے سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ یہ اصل نقلی ہوا ہوتی ہے، ہم سانس میں جو لیتے ہیں نا آکسیجن، وہ اور چیز ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ علم نافع کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں،
ایک تو اس کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ جو فائدہ دینے والا علم ہو، تو وہ علم کے جس پر عمل ہو، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے حاصل کیا گیا ہو، جس علم کے ذریعے اللہ پاک کی رضا حاصل ہو، جنت کا راستہ آسان ہو، تو ایک آسان تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایسے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے، فائدہ دینے والا علم۔ علم نافع یعنی نفع دینے والا علم وہ علم ہے جو خوف خدا میں اضافہ کرے اور نفس کے عیوب یعنی عیوب کی معرفت میں اور عبادت میں زیادتی کا باعث ہو، یعنی عیبوں کی پہچان پیدا ہو اور عبادت میں اضافہ یعنی ہو، بڑھے، اور دنیا کی رغبت کو کم کرے، آخرت کی رغبت کو بڑھائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کر کے اس سے بچ جائے۔ ایسا علم علم نافع، یہ ایک قول ہے۔ مختلف بزرگوں کے مختلف اقوال ہوتے ہیں اس میں۔ سلالم الفضلاء پیج نمبر 104۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سجدہ تلاوت سے متعلق سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا اصل حکم کیا ہے؟ واجب ہے، جبکہ ہم سجدہ تلاوت اس کے شرائط پائے جائیں تو واجب ہے۔ کیا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، مگر صحیح طریقہ، بہتر طریقہ یہ خارج نماز جب سجدہ تلاوت واجب ہوا تو کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اب بیٹھ جائے اللہ اکبر کہہ کر۔ سلام پھیرنا بھی نہیں ہے اس میں، تکبیر تحریمہ کہنا یا ہاتھ باندھنا یہ نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ ایک وقت میں ایک سجدہ، ایک سے زیادہ کرنا ہو تو جس طرح بھی طریقہ بتایا کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں کھڑے کھڑے کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ تو اس طرح ایک سے زیادہ ہوں تو اس طرح کھڑے کھڑے ہر سجدہ کرے۔ پچھلے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے تو کیا گناہگار ہوں گے؟ نہیں، وہ تو بھلے 100 سال کے بعد بھی اگر یاد آیا کرنا تو واجب تو ہے، واجب تو اس کا معاف نہیں ہوگا نا دیر ہو جانے سے۔ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی کہ ابھی جسے پڑھا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وضو بھی ہے، تو وہ سجدہ تلاوت فوراً کر لے، ورنہ بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی نے یوں ہی کئی سجدہ تلاوت نہیں کیے اور یاد بھی نہیں کہ کتنے چھوڑے تو اب وہ انہیں کس طرح ادا کرے؟ ظن غالب کرے، غور کرے، سوچے کہ کتنے ہوں گے، تو جتنا جہاں ذہن جم جائے اس کے کہ اتنے ہوں گے اتنے کر لے، زیادہ بھی اگر کر لے تو احتیاطاً تو کوئی نقصان تو ہے نہیں۔ آیت سجدہ کا اگر صرف ترجمہ پڑھا تو کیا اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت والی آیات قرآن پاک میں کتنی ہیں؟ 14۔ اچھا یہ دیکھیں، سن لیجیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق مدنی چینل پر جوابات دیے جاتے ہیں، شوافے بھی سنتے ہوں گے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 15 سجدے ہیں، اس میں ان میں بھی اختلاف ہے۔ کہ امام صاحب کے ساتھ آیت سجدہ سنی تو کیا سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا؟ جی، کیا تلاوت کے دوران آیت سجدہ چھوڑ سکتے ہیں اس نیت سے کہ اگر پڑھ لی تو سجدہ کرنا ہوگا؟ سجدے سے بچنے کے لیے آیت ہی چھوڑ دی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور سر پیٹ لیتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، تو سجدے کے لیے آیت چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے، بالکل آیت بھی پڑھے سجدہ بھی کرے۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ 2 ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔
تراویح میں امام صاحب اعلان کرنا بھول گئے، کیا ان پر کوئی گناہ ہوگا؟ نہ گناہ تو نہیں ہوگا امام پر، وہ عوام سزا دے گی اس کو، نہیں، آج صحیح کی سزا دے گی اس کو، جیسا ہڑمنگ بچائیے عوام۔ امام صاحب چلے جائیں گے سیدھا سجدے میں، قوم گئی ہوگی رک۔ ہاں امام نے کر دیا سجدہ، واجب تو ادا کر لیا، لیکن یہ اصل مسئلہ یہ کہ ہر ایک کو یہ چونکہ سجدے واجب ہے نا، سب کو پتہ ہونے چاہیے کہ کہاں کہاں سجدہ واجب ہوتا ہے، یہ واجب علوم میں سے ہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہے تو بڑا دشوار۔ تو اگر کبھی ایسا امام صاحب کر لیں نا تو ان پر ویسے ہی امام صاحب خوفزدہ ہوں گے کہ میں بھول گیا اب کیا ہوگا، پھر ایسے اوپر چڑھائی کرنا تو یہ آپ کا امام ہے، ملازم نہیں ہے۔ اگر ملازم بھی ہو تو اس پر بھی اس طرح چڑھائی نہ کی جائے، کہ یہ ایسی غلطی ہے کہ جو عام طور پہ آدمی جان بوجھ کر نہیں سکتا، کہ وہ خود ڈرتا ہے کہ کہیں شور مچ جائے گا۔ تو اگر 99 افراد شور مچا بھی رہے ہیں اور سبھی شور مچا رہے تو آپ بھی سر ملا لیں، نہیں، کم از کم سینچری تو پوری نہ کریں، آپ چپ رہیں۔ کیا کسی بھی وقت سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی کوئی مکروہات وغیرہ ہیں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ نماز عصر و فجر کے بعد سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جائز ہے، مگر جب عصر میں وقت کراہت آ جائے تو قضا بھی جائز نہیں، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 20-25 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نماز بھی پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی، اور اس دن کی عصر البتہ پڑھ سکتا ہے اگر نہیں پڑھی تو، لیکن جان بوجھ کر اس میں بھی اتنی تاخیر کر دینا یہ گناہ ہے، مگر پڑھ لے۔ اگر کسی عذر سے ہوئی تاخیر، مجبوری سے، تو پھر گناہ نہیں ہے۔ تو سجدہ بھی اس ٹائم میں کہ مغرب سے پہلے جو 20-25 منٹ ہے تو اس میں سجدہ یا تلاوت بھی نہیں کریں گے کہ مکروہ ہے، اگرچہ وہ سجدہ سہو کا ہو یا تلاوت کا ہو۔ اور سجدہ شکر تو بعد نماز فجر و عصر مطلقاً مکروہ، یعنی عصر کی نماز کے بعد جب اپنی عصر پڑھ لی بندے نے یا فجر پڑھ لی تو اب سجدہ شکر نہیں کر سکتے۔ حوالہ فتح رضویہ شریف جلد 5 پیج نمبر 330، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ تلاوت کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا کہ ظہر سے عصر سے پہلے 20-25 منٹ پہلے سجدہ تلاوت نہیں کرنا یا مغرب سے 20-25 منٹ پہلے سجدہ؟ مغرب سے، غروب آفتاب سے پہلے 20-25 منٹ کا یہ وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں مطلب قرص آفتاب زرد ہو جاتا ہے، سورج کا جو گولا ہے یہ پیلا پڑ جاتا ہے، نظر اس پہ ٹھہرتی ہے، یہ ہوتا ہے مطلب مکروہ وقت۔ اسی طرح فجر میں بھی جو سورج مطلب نکلا تو اس کی 20-25 منٹ تک وقت مکروہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو فجر سے پہلے کی بات ہے نا، تو اس دوران کا تذکرہ اس میں نہیں ہے غالباً کہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اس جو میں نے جزئیہ پڑھا۔ ان اوقات میں نا، مکروہ اوقات میں، ان اوقات میں آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقت کراہت جاتا رہے، اور اگر وقت مکروہ ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے، اور اگر وقت غیر مکروہ میں پڑھی تھی تو وقت مکروہ میں سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، تو ناجائز و گناہ ہے۔ تو یوں سورج طلوع ہونے کے بعد جو 20-25 منٹ ہیں مثلا، تو اس دوران اگر تلاوت کر رہا ہے تو سجدہ آ گئی تو اگر سجدہ کر لیتا ہے تو جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ بعد میں کرے۔ اور اگر سجدے آیت سجدہ پڑھی پہلے تھی جب وقت مکروہ نہیں تھا، اب مکروہ وقت آیا، اب سجدہ کرے گا تو گناہگار ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اسلامی بہن نے اگر اپنے مخصوص ایام میں سجدہ تلاوت سنی یا پڑھی، کیا اس پر بھی سجدہ اسی وقت واجب ہو جائے گا؟ سجدہ اس حالت میں واجب نہیں ہوتا جب مخصوص ایام میں عورت نے آیت سجدہ سنی، اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور اس کو پڑھنا تو ویسے ہی تلاوت قرآن تو ہے ہی حرام ایام مخصوصہ میں۔
پڑھے گی تو بھی واجب نہیں ہوگا, سنے گی تو بھی واجب نہیں ہوگا. ایک سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے آج بھی نوا پارہ چونکہ ہوتا ہے تو اس میں پہلا سجدہ تلاوت آتا ہے, تو ہمارے یہاں اعلان عرصے سے ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا, دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا. تو بات تو ٹھیک ہے کہ سجدہ ہوگا, تو یہ اعلان کرنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ سجدہ تلاوت ادا کیا جائے گا؟ ہاں, رکعت میں سجدے تو 2 آلریڈی ہوتے ہی ہیں. ہاں, مگر وہ لوگ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہ تو کہنا یہ سجدہ تلاوت ہوگا اعلان میں, کیونکہ یہاں مقصود لوگوں کو سمجھانا ہے, تو یہ سمجھ جائیں گے کہ سجدہ ایکسٹرا جو سجدہ ہوگا وہ تلاوت کی وجہ سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بڑی عمر کے بزرگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اگر ظن غالب آتا ہے کہ مان جائیں گے تب تو ان کو سمجھائیں, ورنہ یہ کہ اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ ہڑاوڑی کر دیں گے, لڑائی کر دیں گے, نہ چھیڑیں ان کو, کیونکہ بزرگوں کو سمجھانا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے سمجھا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نماز میں بار بار اگر جھونکیں آئے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز نہیں ٹوٹے گی اس سے, نہ وضو ٹوٹے گا. سوال تھا کہ زکوٰۃ دینا صرف رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں کہ ہم پورے دوسرے مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں؟ لیٹ سپوز اگر میرے اوپر 1,20,000 بنتی ہے تو میں اس کو اسپلٹ کروں ہر مہینے میں 10,000 روپے, تو یہ کیا کر سکتا ہوں میں؟ زکوٰۃ کے لیے رمضان ہونا شرط نہیں ہے. یہ عوام میں بالکل رمضان شریف کا ایک رجحان ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں. تو جب زکوٰۃ فرض ہوئی نا تو اس سے تاخیر کرنا گناہ ہے. مثال کے طور پہ کسی کا یعنی کہ سال جو صاحب نصاب ہوا اور جو بھی اس کے شرائط ہیں, تو اس کا سال رمضان محرم شریف کی سمجھو کہ 4 تاریخ کو 4 تاریخ کو اس کا سال پورا ہوتا ہے اس کے مال پر. 4 تاریخ کو بھی سمجھو 4 دوپہر کے 4:04 پر یہ صاحب نصاب ہوا. محرم کی 4 تاریخ کو دوپہر کے 4:04 پر وہ صاحب نصاب ہوا. تو آنے والے محرم کو وہ دوپہر کے 4 محرم کو 4:04 جیسے پورے ہوں گے نا, اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہی شرائط کے ساتھ. تو زکوٰۃ اس پر اب فرض ہوئی. اب رمضان کا انتظار کرے گا تو گناہ گار ہوگا کہ تاخیر بلا وجہ یہ گناہ ہے فرض ہونے کے بعد. ایڈوانس میں دے سکتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہر مہینے میں 10,000 کر کے دے دوں, یہ صحیح ہے. مگر یہ کہ جب وقت پورا ہو گیا کہ فرض ہو چکی, اب فرض ہوئی, تو اب جتنے بھی باقی ہیں 20-30 ہزار جو بھی ہیں وہ اب دے دے فوراً, اس میں دیر نہ کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ 4 محرم کو جو میں نے مثال دی آپ کو, آپ کی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, اس سے پہلے جو رمضان شریف آیا تو اب وہ زکوٰۃ بھلے دے دیں ایڈوانس میں. رمضان شریف کی برکتیں لینے کے لیے آپ چاہتے ہیں تو بے شک دے دیں. اور جب یعنی اسی شرائط کے ساتھ 4 محرم تک اب جو اضافہ ہوگا اور جو زکوٰۃ اس پر فرض بنے گی تو وہ بھی دینی آئے گی, دینی ہوگی. یہ نہیں کہ رمضان میں آپ کا سال ہی پورا ہو گیا, سال پورا نہیں ہوا ہے. سفر میں نماز چھوٹ جائے تو کیا قضا پڑھنی ہوگی؟ بالکل قضا کرنی ہوگی. اور اگر وہ سفر میں ہے تو قصر والی قضا ہوئی. فرض 4 ظہر مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں ہم, تو وہ 4 ظہر کے فرض جو ہیں وہ 2 پڑھتے ہیں سفر میں. شرعی سفر ہو تو اس میں 2 پڑھتے ہیں. تو اب قضا جب کریں گے تو وہ 2 کریں گے, بھلے اپنے گھر آ کر کریں. اسی طرح گھر میں جو جب مقیم تھا اپنے یہاں, تو مقیم کی جو قضا ہوئی وہ سفر میں اگر قضا کرتا ہے تو پوری پڑے گا, قصر نہیں پڑے گا. 4 ظہر کے فرض مثلا قضا ہوئے تو وہ 4 ہی پڑے گا, سفر میں بھی قضا کرے گا. تو یہ جاوید رضا ہیں, کہتے ہیں روزے کی حالت میں اگر مچھر منہ میں چلے جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ میں جانے سے تو
कुछ भी चला गया, मुंह में जाने से नहीं टूटता। हल्क में मक्खी का तो लिखा है, मच्छर, शायद मक्खी की मिसाल दी है, तो मक्खी चली गई मुंह में, हल्क में चली गई तो रोजा नहीं टूटता। तो मच्छर भी यूं हल्क के नीचे चला गया तो रोजा नहीं टूटता। रोज़ा लग रहा हो तो क्या नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं? कर सकते हैं, ना भी लगाओ तो कर सकते हैं। जुम्मे का गुस्ल वैसे ही सुन्नत है ना, मुस्तहब। तो ये दूध शरीक बहन के ताल्लुक से सवाल है, दूध शरीक बहन से क्या निकाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस पे थोड़ी सी आप मज़ीद तो वजाहत फरमा दें कि असल में बसा औक़ात इसको ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, तो इस हवाले से इरशाद फरमाएं कि क्या ये वैसे ही हराम होगा जैसे कि सगी बहन से निकाह करना हराम होगा? है तो हराम, उसी तरह हराम है जैसे सगी बहन से निकाह करना हराम है, इसी तरह दूध शरीक बहन, रिजाई बहन भी इसको बोलते हैं, तो उस पर उससे निकाह भी उसी तरह हराम है। ये मतलब इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि अगर कोई दूध का रिश्ता आपने कहीं कायम किया है तो इसकी तशहीर भी इतनी करनी चाहिए, शोहरत करनी चाहिए, ताकि कहीं गलतफहमी ना हो जाए। पता है 2-4 को पता है, बाकी को पता ही नहीं है, वो 2-4 भी दुनिया से चले गए, तो फिर ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई गुनाह का सिलसिला हो जाए। तो इसकी शोहरत भी होनी चाहिए कि ये मेरा दूध भाई है, मेरी दूध बहन है, या मेरी फलां दूध का रिश्ता है, और ये सब है, ऐलान करना चाहिए। बिल्कुल कर। मेरे पास जो हसन रजा है ना, ये हाजी उबैद रजा के दूध शरीक बेटे हैं, समझो, दूध के रिश्ते से बेटे हैं। हाजी उसैद के दूध शरीक भाई हैं ये हसन रजा, तो यूं दूध के रिश्ते से मेरे पोते बने। इसी तरह मेरी एक नवासी के भी ये दूध के बेटे हैं, तो यूं मतलब ये मेरे पड़ नवासे हुए दूध के रिश्ते से और पोते हुए। जी हाँ, इनकी एक बेटी भी मेरी दूध शरीक पोती है, हाजी उबैद रजा की बेटी है। मेरे यूं तो दूध शरीक पोते डोते और भी हैं। लोग बस अकीदत में, मोहब्बत में अपने बच्चे लाकर, मगर ये रिस्की तो है आगे चल के, जब तक तशहीर ना हो तो खतरा है कि शादियां हो जाए आपस में। रोजे में गुस्सा पीने का कितना सवाब है? गुस्सा पीने से रोजे पर रोजा नहीं जाएगा और इंशाअल्लाह ज्यादा सवाब मिलेगा। इस कानून के तहत के रमजान में नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है, तो गुस्सा पीना भी एक सवाब का काम है, अजर का काम है, तो इंशाअल्लाह इसमें भी सवाब ज्यादा मिलेगा। और रमजान में गुस्सा लोग बोलते हैं ज्यादा आता है, मुझे समझ नहीं पड़ती, मशहूर बहुत है तो आता ही होगा, जाहिर है वो भूख प्यास और चिड़चिड़ापन आ जाता होगा शाम के वक्त खासकर, है ना। तो मेरे को इसका तजर्बा नहीं, इसलिए मुझे यूँ होता है कि हैरत होती होता नहीं है क्या क्यों बोलते ऐसा, या नफ्सियाती तौर पर लोगों के दिमाग में बैठी है कि रोजे में गुस्सा बोल, मेरा मत छेड़ा, मेरा रोजा है। दिमाग लगता है कि शायद रोजे में सब्र का मादा बढ़ जाता है। होना तो ये चाहिए, माए सब्र ही है, माए सब्र है, और बंदा रोजा रखकर सब्र ही कर रहा है, तो कई चीज़ों पर सब्र कर रहा, पानी पर सब्र कर रहा, खाने पर सब्र कर रहा, तो फिर किसी के मिजाज पे भी सब्र आ ही जाना चाहिए। ये पता नहीं इसकी शरह में ये ऐसा है या नहीं है, या भूख प्यास वगैरह पर सब्र करता है, यही मुराद है माए सब्र से, पता नहीं है मुझे। गुस्सा मशहूर बहुत है, गुस्सा लोग बोलते आता है। जो हदीस है मुबारक है ना कि रोज़े में अगर कोई इससे झगड़े, जब रोज़ा रखे तो ये झगड़े ना, कोई इससे झगड़े तो ये कहे कि मैं रोज़े से हूँ, तो इसकी जो शरह है, पहली बुनियादी शरह ये है कि अपने आप से कहेगा कि मैं रोज़े से हूँ, मुझे इससे नहीं लड़ना, ये मेरे साथ बुराई कर रहा है तो मैं इसके साथ बुराई ना करूँ। सुभान अल्लाह। इदफा बिल्लती हिया अहसन, ए सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, ये मुस्तकिल है, रोजे ही के लिए नहीं है। औलाद कैसे हासिल हो, यानी कि औलाद नहीं हो रही है, इसके लिए कोई वजीफा है? औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, इसके तो कई औलाद है। हैं, मतलब वो तो औरत बारी के दिनों से फारिग होने के बाद हस्ब तौफीक कुछ न कुछ खैरात करे,
سورہ توبہ ایک بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ الکریم بیٹا پیدا ہوگا۔ اچھا، سورہ توبہ میں یہ مشہور ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو جب تلاوت کر رہے ہو نا اس وقت سورہ توبہ آئے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ البتہ تلاوت ہی نئے سرے سے اب شروع کریں گے، جیسے یہ عورت شروع کرے گی تو اب اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے۔ دوسرا ایک عمل ہے، میاں بیوی دونوں روزانہ 101 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہے کہ لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر غمزدہ افسردہ ہو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں؟ اس وقت تو زیادہ ایسے حالات ہیں، بیٹی مہنگائی بڑھ گئی، شادیاں مہنگی ہو گئی، اس کو جیسے یوں نا کہ ہم اس کو دلہن دیکھنے میں کامیاب ہوں گے، مریں گے نہیں اس سے پہلے، تو اس لیے وہ شادی اس کی یادی میں فکروں میں یہ بیٹی سے خوش نہیں ہے۔ تو کسی کو نہیں پتا کہ مطلب کون جیے گا جلدی، کون پہلے جائے گا، باپ جائے گا، ماں جائے گی یا بیٹی ہی چلی جائے گی۔ تو بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ کا نعمت، اللہ کی نعمت ہے، یہ بیٹی یوں سمجھو کہ بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے بیٹی آنے پر، کہ بیٹیاں محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کے بغیر گھر بالکل وہ صحیح کہتا ہوں سونا سونا ہوتا ہے۔ بیٹا چلا جائے گا، بیٹی گھر پہ ماں کے پاس رہے گی، ہاتھ پٹائے گی اس کا۔ تو بیٹی محبت زیادہ کرتی ہے، بیٹا ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر شادیوں کے بعد بے شمار واقعات ہیں الگ ہو جائے گا، ماں باپ روتے رہیں گے کہ میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا مجھے پوچھتا نہیں ہے۔ بیٹی ایسا نہیں کرتی، بیٹی آخر دم تک ماں باپ کی خدمت کرتی رہتی ہے، یہ دنیا دیکھی والی ہے، وہ بہت سو کو اس کا تجربہ ہوگا۔ بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں، لیکن بیٹا بھی پھینکنے کا نہیں ہے، بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جنرلی مطلب بیٹی کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے وہ بیٹی سے ہم مطلب کترائیں تو یہ نہیں ٹھیک، بالکل نہیں کترانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلی بیٹی پر تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب دوسری بیٹی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا وہ مبارکباد لینے دینے میں بھی تھوڑا روکھا سا ہوتا ہے۔ اگر تیسری بیٹی ہو جائے تو بھی تو یوں مطلب ایسا 2-4 اور مطلب یوں 4-5 بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو پھر وہ مبارکباد دینے لینے میں بھی اس کو تھوڑی سی وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اب کیا اس کو مبارکباد لینا دینا، بیٹا ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایسے میں مطلب کہ آدمی اللہ پاک کا شکر گزار کیسے بنے؟ شکر گزار بنے۔ آپ یوں سوچو کہ یہ آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، آپ کے چوتھی بیٹی ہے، تو کوئی بولتا مجھے دے دو نا یار، آپ کو تو مزہ نہیں آ رہا نا، دے گا کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب کچھ تو اٹریکشن ہے اس میں، کہ ہے تو میری بیٹی، میرا خون ہے۔ جب آپ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، رکھیں اس کو، واقعی دینا بھی نہیں چاہیے، کائے کو دیں ہم یار، ہماری بیٹی ہے۔ تو اس لیے وہ بیٹیوں کو مطلب یعنی کہ چاہے 100 بیٹیاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی کی 100 ہوتی نہیں ہے عام طور پہ، لیکن سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت، اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ کہ ایک پوسٹ آئی تھی کہ بیٹیاں بڑی ہمت والی ہوتی ہیں، کہ ان کے سامنے باپ دعا مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے بیٹے دے دے، برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ نہیں، مگر بیٹی بھی آمین بولے گی، ہاں مجھے بھائی چاہیے، ہاں تو یہ اور ہمت والی بھی نا، بیٹی آمین بولے گی، آپ باپ بولنے لگے گے یا اللہ یہ کہاں پیدا ہو گئی، مجھے بیٹا دیتا، تو پھر بیٹی بیٹی ہے بن کے دکھائے گی۔ چلیں اللہ پاک ہم سب کو اس کا شکر گزار بنائے، آمین۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ جن کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوتی تو وہ اپنی
گھر والی پر یعنی بیوی پر سختیاں کرتے ہیں، بعض نالائق ہوتے ہیں، بالکل خاندان بیوقوفوں کے سختیاں سردار کرتے ہیں۔ ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو بھی کوئی دو بات. ظاہر ہے کہ کوئی عورت کے ہاتھ میں تھوڑی کہ بچہ دے یار، اس کو بھی تو چاہیے، تو اللہ چاہے گا تو دے گا، تو یعنی نعوذ باللہ یہ اللہ کا غصہ عورت پر اتار رہے ہو یار، نعوذ باللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ سوال ہی نہیں ہے، عورت کا بیچاری کا قصور ہی کیا ہے، اس کو برا بھلا کہنا یا اب کے بیٹی جنی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ جو پاکستان میں کشمیر اور کچھ مطلب حصوں میں جو تاریخی زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی شاید ایسا زلزلہ نہ آیا تھا پاکستان بننے کے بعد، تو لاکھ یا لاکھوں لوگ اس میں اموات ہوئی تھی. یہ مطلب اس میں کسی نے میں نے وہ لکھا واقعہ، بتاتے تھے کہ کسی کے یہاں کچھ بیٹیاں تھیں اور ایک مزید یعنی جب وہ عورت یعنی کہ اس نے بیٹی جنی تو یہ غصے میں آ گیا، باپ جو تھا اس نے کوکر، پریشر کوکر ہوتا ہے وہ شاید اس وقت جاری ہوگا، اس میں اس نے بیٹی کو غصے میں آ کے ڈال دیا، جس سے ایک دھماکہ ہوا، زلزلہ آ گیا. اللہ بہتر جانے کہ کوئی بعید نہیں ہے، تو گناہوں کی وجہ سے زلزلہ تو آتا ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، تو یہ بھی تو گناہ عظیم ہے کہ اپنی بیٹی کو اس طرح ظالم نے آگ میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے قتل کیا، خود غرق ہو گیا زلزلے میں، ماں بچ گئی اس کی، تو ماں نے اس کی داستان سنائی ہوگی. پھر اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، دے تب بھی اس کا شکر ہے، اولاد نہ دے تب بھی شکر ہے. اس کا نہ دینا بھی مبنی بر حکمت ہوتا ہے، اس کی حکمت ہے کہ بیٹا دیا تو خوش تو ہو گئے ہوں، کل بیٹا ہیروئن پیے گا تو پھر اس کی بد دعائیں دیں گے اس کو، کل بیٹا چوریاں ڈکیتیاں کرے گا تو ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، یہ بھی واقعات ہیں. تو ایسا کوئی ظالم ڈاکو، چور ڈاکو، ہیروئنی، شرابی، کبابی اگر بیٹا آگے چل کے بنا، جواڑی بن کے بنا اور ٹول ٹپڑ گھر کے بھی بیچ ڈالے، تو بیٹا مانگ رہے ہیں، یہ بیٹا ایسا بنا تو کیا کرو گے. بیٹیوں سے یہ خطرات بھی نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی اور ڈاکو بنے یا چور بنے، اس کے خطرات کم ہوتے ہیں بیٹی سے. شراب یہ وہ عورتوں میں ہمارے یہاں کم ہے، مطلب کم ہے مردوں کے مقابلے میں. تو بیٹا بھی اللہ جو دے بس اس کا شکر ہے، ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. آپ میری دعا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں حتی الامکان عافیت کا لفظ بولتا ہوں کہ اللہ عافیت والی اولاد دے، اللہ عافیت والی اولاد دے، ورنہ یہ بغیر عافیت کی اولاد عمر بھر کا ٹینشن دیتی ہے. ایسی اولاد سے نہ ہونا اچھا ہے کہ جو ٹینشن دے، کہ بندہ بیمار پڑا رہے، سوچتا رہے، غور کرتا کہ میرا بیٹا ایسا ہو گیا، میرا بیٹا وہ ہو گیا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا چوریاں کرتا ہے. اب آپ نمازی ہیں، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، خون جلتا رہتا ہے آدمی کا. تو ایسے بیٹے سے تو اکیلا تھا تو شاید مناسب تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتا دیں اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ آج کل نصاب زیادہ ہے، لاکھ سے 1,00,000 سے بھی 22، یہ بھی آج کی تاریخ سمجھ لو، کیونکہ یہ ہوتا ہے مطلب ہر بعد میں بھی اس کی لائف زیادہ ہے، مدنی مذاکرے یا جو بھی، تو اس میں ڈیٹ بتا کر مطلب مناسب ہوتا ہے کہ آج 28 مارچ 2023 آج تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ میں نصاب کی رقم بنتی ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق 1,18,125. تو پھر یہ کہ یہ چونکہ چنانچہ نہ کیے جائیں، اس میں لوگ مغالطہ کھا جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری سنت سے عرض ہے کہ الحمدللہ عز و جل میری 3 صاحبزادیاں ہیں اور تینوں ہی ماشاءاللہ عز و جل 5 سال کی عمر سے روزے رکھ رہی ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی اب اس وقت میری تقریباً 6 سال کی ہے اور الحمدللہ آج پورے 6 روزے اس کے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. میں میری سنت کو انشاءاللہ عز و جل یہ روزوں کا ثواب پیش بھی کرتا ہوں اور دعائیں مدینہ فرما دے. میری سنت سے عرض ہے کہ پاسپورٹ سب کے تیار ہیں، حاضری مدینہ نصیب ہو جائے. محمد عدنان اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میں تو اپنے 1,500 روپے کی خیر بنا رہا ہوں کہ 1,500 دینے ہیں آپ کو، اب جس طرح آپ حاصل کر لیں، اور اللہ پاک آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے.
حاضر یہ مدینہ سے مشرف فرمائے. اور یہ آپ نے ایصال ثواب کیا, اپنے بچوں کی نیکیوں کے آپ مالک. یہ بچے ایصال ثواب کریں گے تو ہوگا نا. نابالغ ایصال ثواب تو کر سکتا ہے, کہ نابالغ کے گناہ ویلڈ نہیں ہے, نیکیاں ویلڈ ہیں. نیکیوں میں چونکہ اس کو مالی ضرر تو ہے نہیں, خیرات نہیں کر سکتا نابالغ, پیسے نہیں دے سکتا کسی کو, اپنی کوئی چیز نہیں دے سکتا. نیکی ایصال ثواب کرنے سے نیکی اس کی ختم بھی تھوڑی ہو رہی ہے, بڑھے گی. یعنی جیسے ایک درشی پڑھ کے آپ نے 100 کو ایصال ثواب کیا, تو آپ کا ایک درود شریف آپ کے پاس موجود ہے, مزید 100 درود شریف کا ثواب آپ کو ملے گا. اس طرح ہم جتنوں کو ایصال ثواب کریں گے اتنوں کے برابر ہم کو ثواب ملے گا. تو ایصال ثواب یہ بہت اچھا سودا ہے, اللہ کی رحمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.